کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کو تمام سالنوں کا سردار قرار دیا۔ سرکے کے بارے میں فرمایا یہ بہترین سالن ہے، اور نمک کو فرمایا یہ تمام سالنوں کا سردار ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا وضع الطعام فاخلؤوا نعالکم فإنه اربح لأقدامکم۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا رکھ دیا جائے تو جوتے اتار دو۔ ہم تو ایڈوانس ہو گئے ہیں نا اس حالت میں، تو جوتے اتار، بندہ کھاتے وقت جوتے اتار ہی نہیں سکتا۔ میز کرسی پہ بیٹھ کر کھاؤ گے تو پھر جوتے تو پہن کر کھانے پڑے۔ آپ نے فرمایا جب کھانا رکھ دیا جائے تو جوتے اتار دو، کیونکہ یہ تمہاری روحوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تمہاری لِأَرْوَاحِكُمْ، یہ تمہاری روحوں کو راحت اور سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت اذا اوتیت بسرید امرت به فغطی حتی تذهب فورۃ دخانه وتقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو اعظم للبرکۃ، رواہ الدارمی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کے سامنے جب سرید رکھا جاتا، سرید کو بتایا تھا کہ روٹی کو شوربے میں گھول کر جو کھاتے ہیں اس کو سرید کہتے ہیں، تو جب ان کے سامنے سرید پیش کیا جاتا تو آپ اس کو ڈھانپنے کا حکم دیتی، اور اس وقت تک وہ ڈھانپا رہتا جب تک اس کے دھواں اور تپش جو ہے وہ کم ہو جاتی، اور فرماتی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایسے کرنے سے اس کھانے کی برکت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کھانے کو ڈھانپ دو اس وقت تک کہ اس کی جب ہانڈی سالن چولہے سے اترتا ہے تو اسے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اس کو ڈھانپ دو جب تک وہ دھواں وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھاؤ، اس میں برکت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں ان کو امام دارمی نے روایت فرمایا۔ وعن نبیشۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل فی قصۃ ثم لحسها تقول له القصۃ آتقک اللہ من النار کما آتقتنی من الشیطان، رواہ رزین۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی برتن میں کھائے اور آخر میں اس برتن کو لفظ جو لکھا ہے وہ چاٹ لینے کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں انگلی پھیر کر اس کو مکمل صاف کرنا، خشک کرنا، اس کو وہ چاٹ لے تو وہ برتن جو ہے وہ اس کے لیے کہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے برتن میں کھانا ہوگا تھوڑا بہت لگا ہوا ہوگا تو شیطان اس کو استعمال کرے، تو برتن کہتا ہے کہ اگر تو اس کو مجھے صحیح طور پر صاف نہ کرتا تو شیطان اس کو کھانے کے لیے آتا اور میرے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، تو تو نے مجھے اس سے بچا لیا۔ باب ضیافہ، کسی مہمان کی ضیافت، مہمان نوازی کرنے کا بیان ضیافت کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وفی روایت بدل الجار ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کی عزت کرے، کیونکہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا جو ہے بندے پر ضروری ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کو یعنی پہلے فرمایا اگر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اگر ان کے تقاضوں کو پورا تبھی کرے گا جب یہ کام کرے گا، وگرنہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو اچھی بات کرے، ایسی بات کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہو، جس سے لوگوں کو سکون پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسی بات نہ کرے جس سے لوگوں کے دل دکھی ہوں۔ تو یہ بات یا تو وہ اگر بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، بات کرے تو اچھی بات کرے اور یا خاموش رہے۔ اور ایک روایت میں پڑوسی کی جگہ یہ ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان رشتوں کو برقرار رکھے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ وعن ابی شریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ وضیافتہ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلك فهو صدقہ ولا يحل له ان يسبي عنده حتى يحرجه متفق علیہ۔ حضرت ابی شریح کعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی جو ہے یہ اس کا انعام ہے، یعنی اس کو یعنی اس انداز میں رکھے خوب اس کی خاطر تواضع کرے، یہی اس کا ایمان بنے۔ اور ضیافت جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے، 3 دن اور 3 رات جو آدمی آتا ہے 3 دن اور 3 راتوں تک رہتا ہے تو گویا وہ آپ کا مہمان ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ پہلے دن جو ہے ایک دن جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کی خاطر تواضع کریں۔ 3 دن اگر آپ وہ رہتا ہے تو وہ مہمان ہے اور اس کا حق ہے کہ آپ اس کی ضیافت کریں، لیکن اس تکلف کے ساتھ نہیں جو 1 دن والے کا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کرتے ہیں یہ اس کا حق نہیں۔ 3 دن کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹھہرتا ہے تو ضیافت اس کا حق نہیں ہے، یہ آپ اس پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پکا ڈیرا لگا دے، میزبان کے پاس پکا ڈیرا لگا رہے حتیٰ کہ اس کو اس سے تکلیف محسوس ہونا شروع ہو۔ ایک آدمی آپ کے پاس ڈیرا لگا رہے گا تو وہاں مہینہ رہے گا تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، تو 1 دن جو ہے وہ اس کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کرنی ہے۔ 3 دن تک وہ مہمان ہے،
وہاں بھی اس کا احترام ضروری ہے۔ 3 دن کے بعد اگر ٹھہرتا ہے تو آپ جو اس کو کھانا کھلا رہے ہیں یا اس کو رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس پہ صدقہ، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مہمان کے گھر ڈیرا نہ لگا لے کہ آخر کار مہمان محسوس کرے کہ یہ مجھ پر جو ہے وہ بوجھ بن گیا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خانہ کعبہ میں حج کے تمام، یعنی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ساری تمام چیزیں جو ہیں وہ جس پہلے کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، وہ ترتیب ہم بیان ہے۔ پہنچے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس کے بعد حجر اسود کی طرف منہ کرے، زبان پر اللہ اکبر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، ہاتھ کھڑے ہوں جس طرح نماز میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اور ان کو حجر اسود پر رکھیں، ان کو حجر اسود پر رکھیں۔ حجر اسود کے پاس جانا ہے، ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے، اللہ اکبر بھی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے، اور ممکن ہو تو خانہ کا اپنا حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے احترام کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آواز کے بغیر بوسہ دے لیکن بوسے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور جو آدمی لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے، وہ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ خانہ اس کو حجر اسود کو لگائے، اور اس چیز کو آپ کے ہاتھ میں کوئی کھونڈی وغیرہ ہے، اسے حجر اسود کو چھو کر اس کھونڈی کو چوم لیں گے تو یہ کیا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا دور سے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس طریقے سے جو ہے وہ سلام کر کے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، بوسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز خانہ حجر اسود کے ساتھ لگا کر اس کو چومنے سے بھی یہ جو ہے آپ کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور دور سے خانہ اپنا حجر اسود کو سلام کرنے سے اس وقت اللہ اکبر بھی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے، تو ان کاموں، تینوں کاموں سے حجر اسود کے بوسے کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا جب دور سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے دائیں طرف سے، یعنی آپ حجر اسود کے پاس تھے، دائیں طرف دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس طرف سے آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے استباق کرنا ہے، وہ جو چادر کو دائیں جو ہے نا وہ بغل کے نیچے سے اتار کر بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں، اس کو استباق کہتے ہیں۔ یہ کام آپ نے استباق کرتے ہوئے کرنا ہے، اور 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، اور ان 7 چکروں میں دعا آپ نے مانگنی ہے، دعا جو آپ کی مرضی ہوگی آپ مانگیں۔ کتابیں ملتی ہیں وہاں پہلے چکر میں یہ دعا مانگو، اس جگہ پر یہ دعا جو مانگو، اس جگہ پر یہ دعا مانگو، لیکن شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی، کوئی بھی دعا جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، عربی میں کرو گے تو عربی جو ہے وہ جنت کی زبان ہے، اس کا مقام اپنا ہے، لیکن زبانیں اللہ تعالیٰ ساری جانتا ہے، جس زبان میں بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
آپ نے حتیم کے بعد ایک جگہ بنی ہوئی ہے، خالی جگہ ہے وہ، جو دراصل خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ قریش کو جب دوبارہ تعمیر کی تو فنڈز کمی کی وجہ سے کچھ حصے کو باہر رکھ دی، اس کی ایسی دیوار بنی ہوئی ہے، تو اس کے باہر طواف آپ نے کرنا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے باہر ہوگا وہ، اگر اس کے اندر سے اڑ جائیں گے تو گویا آپ نے پورا چکر نہیں لگایا۔ تو حتیم کے باہر سے آپ نے طواف کرنا ہے، اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ طواف کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، تو پھر آپ کو پہلے 3 چکروں میں رمل پہلوانوں کی طرح چلنا، ایسے چلنا جیسے یہ آدمی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر رش بن جائے اور آپ آدمی رمبل نہ کر سکے تو کھڑا ہو جائے، اور جب موقع ملے پھر اس وقت رمل کرتے ہوئے چلنا، رمل کرتے ہوئے۔ وہ پہلے تھا وہ اس میں حضرت کو بوسہ نہیں دے سکتے تو چھوڑ دو، یہاں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، رمل آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس کا بدل ہے، یہاں صرف رمل ہی ہو سکتا ہے، تو آپ نے رمل ہی کرنا ہے۔ اگر رش ہے تو رک جائیں گے، انتظار کریں گے جب آپ رمل کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے آپ گزریں گے تو حجر اسود کو بوسہ دینا یا کسی چیز کو چھو کر اس کو بوسہ دینا یا سلام کرنا، یہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ خانہ 7 چکر لگائیں گے 7 مرتبہ گزرنا پڑے گا، 7 دفعہ یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔